हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। आज मैं आपको गांव के एक लड़के के साथ हुआ कुछ अजीब और खौफनाक वाकया बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई हॉरर वाकया हुआ हो तो वो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे भेज सकते हैं। हम इसे अपने चैनल पे नरेट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरा नाम उमर है और मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है। ये वाकया आज से तकरीबन 5 साल पहले का है। काम के सिलसिले में मुझे हफ्ते में 2 बार शहर जाना होता था। मैं सफ़र बस में करता था। गांव और शहर के बीच एक वीरान रास्ता पड़ता है, या फिर ये कह लो कि बिल्कुल जंगल जैसा वीरान खौफनाक रास्ता। वहाँ के कुछ अजीब बातें भी मशहूर हैं। मेरा ऐसी चीज़ों से कभी सामना नहीं हुआ था, लेकिन मुझे इन बातों से बहुत डर भी लगता था। मैं एक डरपोक आदमी, जन्नात से बेहद डरने वाला और वहमी भी कुछ ज़्यादा ही था। इसलिए जब भी मेरा शहर जाने का दिन होता तो मैं सुबह सुबह निकल जाता था और वापसी में बस 5 या 5:30 तक वापस आ जाता था, मगरिब होने से पहले पहले। ऐसे ही एक दिन मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी। उसके लिए मैं सुबह को ही शहर से निकल गया था। अंदाज़ा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव वापस पहुंच जाऊंगा। मगर वापसी में गांव से दूर एक वीरान जगह पर बस खराब हो गई। जब बस रुकी तो मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि रात के अंधेरे में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं था। पहले तो ड्राइवर और उसका साथी खुद ही बस में होने वाली ख़राबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे और मैं अंदर बैठा बाहर का नज़ारा करता रहा, जो शाम में भी बेहद डरावना सा था। सिर्फ खामोशी और दरख्त। जब ड्राइवर से खराबी दूर ना हुई तो ड्राइवर ने अपने साथी को किसी मैकेनिक को बुलाने के लिए करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैं आपको क्या बताऊं कि वो जगह बहुत वीरान सी थी कि दूर दूर तक कोई नज़र ना आता था। मुझे बस में बैठे बैठे घबराहट होने लगी तो मैं बाहर निकलकर खड़ा हो गया कि बस जल्दी वो मैकेनिक को ले आए और बस स्टार्ट हो जाए। बस में ज़्यादा लोग नहीं थे और मैं अकेला ही बस से बाहर खड़ा हुआ था। खड़े खड़े मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के पास सांस लिया हो। मैं एकदम चौंक गया। मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मुझे खौफ सा आया और मैंने इस दौरान अंदर जाकर बैठना मुनासिब समझा और फ़ौरन जाकर बस के अंदर बैठ गया। मैकेनिक को आने के बाद बस को ठीक होते होते मगरिब हो गई और जब मैं अपनी मंजिल पर बस से उतरा तो अंधेरा छा गया था। बस स्टेशन से गांव का रास्ता थोड़ा दूर था। मैं दबे पाँव बस से उतरा। दिल ने कहा अकेले जाना ठीक नहीं, लेकिन उतरना तो था और घर जाना था। तो मैंने दिल को बस मजबूत किया और सोचा कि बगैर रुके जल्दी जल्दी चलता जाऊंगा तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। उस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफ़र करना था। मैं बड़ी सड़क से उतरकर गांव जाने वाली उस रास्ते पर चल दिया। आप लोगों को पता ही होगा कि गांव के लोग शहर की तरह नहीं होते। सब लोग जल्दी अंधेरा होने से पहले घरों को चले जाते हैं और जल्दी सोने की तैयारी करते हैं। ऐसे ही मेरे गांव में भी अब सन्नाटा हो चुका था, इसलिए जो रास्ता था वहाँ भी कोई मौजूद ना था, वरना अक्सर दिन में वहाँ से लोग गुजरते रहते हैं। उस वक्त आसमान पर चांद था, ना उसकी चांदनी। सितारों की धीमी रोशनी में माहौल खौफनाक और पुरअसरार हो गया था। रात के सन्नाटे में अकेले सफ़र का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी।
وہ سب باتیں کانوں میں گونج رہی تھیں جو میں نے گاؤں والوں کے منہ سے ہمیشہ سنی ہے، پر میں نے کلمہ پڑھا اور دل کو مضبوط بنا کر سفر شروع کر دیا تھا۔ میں ابھی ہلکے ہلکے قدم بڑھا رہا تھا، عجیب خوف زدہ شکل لے کر ادھر ادھر دیکھتے جا رہا تھا۔ ہر طرف بس جھاڑیاں تھیں اور پتلی کچی سڑک۔ جھاڑیوں اور درختوں نے ماحول کو خوفناک بنا رکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، کچھ ہی دور چلا کہ اچانک ایک الو نے میرے سر کے عین اوپر رات کے سناٹے میں پھڑپھڑاہٹ کی اور پھر اڑتا ہوا ایک درخت سے دوسرے درخت پر چلا گیا۔ رات کے سناٹے میں الو کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا اور خوفناک زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ یا اللہ بس اب بچا لیں، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا رات میں۔ خود کو کنٹرول کیا اور آگے تیز تیز قدم بڑھانے شروع کیے۔ پھر اسی وقت جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، ایسا لگا جھاڑیوں کے پیچھے کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے زور سے بولا، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا اور پھر خاموشی ہو گئی۔ تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ میرے ساتھ ہی جھاڑیوں میں بھی کوئی آگے بڑھا۔ میں پھر چیخا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ اس کے بعد جو آواز آئی اس نے میری جان ہی نکل گئی۔ وہ آواز کسی عورت کی ہنسی کی تھی، ہلکی سی ہنسی کی آواز جو میرے کان میں چبھی، جس سے میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ چیز ثابت ہو گئی تھی کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے لگ چکا ہے۔ میں نے مزید کسی چیز پر غور نہیں کیا، نہ آواز لگائی۔ جتنا چلتا اتنی جھاڑیوں میں سرسراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے بدحواسی میں بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے درخت سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ سرسراہٹ اب کم ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ لمحہ سکون کا سانس لیا، لیکن میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کسی بھی وقت باہر آ جائے گا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جس درخت کے پاس میں کھڑا تھا وہ بہت بڑا اور گھنا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایسا لگا سامنے سے کوئی بھاگا ہو، جیسے کوئی انسان، پر بہت لمبا۔ میں بہت گھبرا گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے صاف نظر نہیں آیا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ کیوں وہ مجھے اپنا آپ دکھا رہا تھا؟ جیسے تیسے خود کو صحیح کرنے کی کوشش کی اور پھر چلنا شروع کیا۔ لگا وہ پھر میرے پیچھے تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک کالی پرچھائی تھی جو بہت لمبی تھی۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں آج بچ پاؤں گا یا نہیں۔ میں پڑھتا رہا زور زور سے اور میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا، مگر پھر کچھ دور تھک کر رک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے راستہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ کچھ منٹ کا راستہ طویل ہو چکا تھا، جیسے وہ چیزیں میرے پیچھے پڑ چکی ہوں۔ میں نے سوچا بس چلتا رہنا ہے، اور دل میں پڑھتا تھا اور کبھی چلتا کبھی بھاگتا۔ وہ چیزیں مستقل ہوتی رہیں، وہ سایہ، وہ آہٹ، وہ سرسراہٹ میرے آگے پیچھے تھی، پر میں رکا نہیں۔ وہ لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ منٹ کے لیے وقت رک گیا ہو۔ میری سانس اسی وقت رک گئی جب میری نظر اس خوفناک درخت پر پڑی جو کچھ دور تھا۔ ایک عورت بال کھلے درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں نے چیخا، بچاؤ، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن میری چیخیں سننے والا وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، زور زور سے، اور روتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب ہوش بحال ہوا تو بدحواسی میں بھاگا، جھاڑیوں کو چیرتے پھیلانگتے ہوئے، حال سے بے حال۔ وہ بلائیں مستقل میرے آس پاس تھی۔ میں بس بھاگ رہا تھا اور مجھے آواز آ رہی تھی کہ کوئی بہت تیز میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں اور تیز بھاگنے لگا۔ وہ پیچھے اتنا تیز تھا کہ بھاگتے بھاگتے مجھ سے آگے نکلا۔ بہت لمبا تھا، بہت کالا سایہ۔ بھاگتے ہوئے وہ ایک درخت کے اندر گھس گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے ڈرا رہا ہے۔ بس میں نے چلنا نہیں چھوڑا۔
میں ایک لمبا چکر کاٹ کر جیسے تیسے گاؤں پہنچا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھر کا دروازہ پیٹا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جلدی دروازہ کھولو، میں نے چلا کر کہا۔ میرے چچا زاد بھائی نے دروازہ کھولا مگر میری صورت دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ میں بہت بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے لوگ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے، وہ بھی مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، پانی پیا اور سب کچھ بتایا جو پورے راستے میں ہوا۔ میری امی باتیں سن کر بہت گھبرا گئیں اور بولا جو کام کرنا ہے یہیں کرو، شہر کا چکر ختم کرو۔ اس کے بعد مجھے بہت تیز بخار رہا، کچھ ہوش نہیں تھا۔ 2 ہفتے بعد جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں کام کرنے کے قابل ہوا۔ میں اس واقعے میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں نے شہر کا کام ختم کر کے گاؤں میں ہی کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ میری زندگی کا خوفناک قصہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ راستہ میرے لیے کیسا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ راستہ میری زندگی کا آخری راستہ ہو جائے گا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔